نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی وفیہ نور کی جانب سے تمام عاشقان رسول کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری بدعملی کا سیلاب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جدھر دیکھو مسلمان ظلم و استبداد کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں. خصوصاً آج برما میں مسلمانوں کو بے دریغ شہید کیا جا رہا ہے. ان کے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے زندہ آگ میں جھونکا جا رہا ہے. نوجوانوں کو پکڑ کر بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہے. عورتوں کی عزتیں لوٹ کر پھر ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جا رہا ہے. اور یہ منظم طور پر یہ ظلم ہو رہا ہے. افسوس تقریباً دنیا خاموش تماشائی بن کر رہ گئی ہے. ایک کاش ہمارے اندر بھی کوئی جذبہ پیدا ہوتا اور ہم اپنے برما کے مظلوم مسلمانوں کے کسی کام آ سکتے. اے اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے برما کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ، ان کی حفاظت فرما. ان کے شہیدوں کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، اور جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما. جو زخمی ہیں ان کو در در کی ٹھوکروں سے بچا. اے اللہ، ان بیچاروں کو رحم فرما. اے مظلوموں کے مددگار، کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، رحم فرما. اے اللہ، رحم فرما، رحم ان بیچاروں پر رحم فرما. آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے عاشقان رسول، جس سے ہو سکے ان مظلوموں کی ضرور مدد کرے، ان کی حاجت روائی کرے. اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے قید کرتا ہے. اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا، اللہ رب العزت اس کی حاجت پوری فرماتا ہے. اور جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے، اس کا یہ عمل اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اور جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے 1 دن اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے. اور ان میں سے 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے. ایک روایت میں ہے، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے تو یہ عمل میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جن سے ہو سکے ضرور ان کی امداد کریں، ان کی حاجت روائی کریں، ان کی مشکل کشائی کریں. اس آڑے وقت میں ان کا ساتھ بچارے. کیسے مظلوم ہے کہ آپ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں بچارے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں وہ اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں. اور
جب وہ انہیں مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تو اللہ عز و جل وہ نعمتیں دوسروں کی طرف منتقل فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ افسوس ہر کوئی آج اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے اور اپنے مظلوم مسلمانوں سے ہمدردی کے دو بول بولنے تک کی بھی ہمیں توفیق نہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ وہ دین ہوئی بس میں جہاں جس سے فروزاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر سرا ہے۔ وہ قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ، آخر مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے۔ وہ قوم کے آفاق میں جو سرو فلک تھی، وہ جہاد میں اسلاف کی اب روبہ قضا ہے۔ کھوج ان کے کما دھات کا لگتا ہے اب اتنا، گمدشت میں ایک قافلہ بے تبل ڈرا ہے۔ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گھلا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کے بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب بہت لگا ہے۔ اے چشمہ رحمت بھی ابھی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف سدا عام رہا ہے۔ جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے، 100 بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ بتاؤ تیرے جب کہ یہ اعداء سے ہیں اپنے، اعداء سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے؟ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے۔ امت پہ تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن دلدادہ تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے۔ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عزت کی بنا ہے۔ جو خاک تیرے در پہ ہے جاروب سے اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ